الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے میں نے اپنے رسول کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ادنا سے ادنا تکلیف کسی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی انسان کی یا کسی بھی مخلوق کی ادنا سے ادنا تکلیف گوارا نہیں تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور آپ کو حلیمہ جو دائی تھی اس نے آپ کو لیا اور اپنے سینے سے لگایا تو وہ کہتی ہیں کہ میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی طرف سے دودھ پلاتی تھی۔ ایک دن میں نے آپ کو الٹی طرف سے دودھ پلانا چاہا تو آپ نے پینے سے انکار کر دیا، چونکہ الٹی طرف سے حلیمہ کے ایک بیٹا تھا چھوٹا جو دودھ پیتا تھا، وہ اس کا حق تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حق پینے کو گوارا نہیں کیا۔ شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کا ترازو لے کر آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی وہ جھاڑیوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، وہاں دیکھا کہ چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے بہت خوبصورت ہیں۔ اس صحابی نے ان بچوں کو پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان بچوں کو لے کر آئے۔ آپ نے فوراً ان سے فرمایا ان بچوں کو تم نے ماں سے جدا کیا، یہ بہتر نہیں ہے، جاؤ ان کو واپس وہیں کر کے آؤ جہاں سے تم نے ان کو پکڑا ہے۔ پرندوں کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن رہے ہیں۔ ایک اونٹ آتا ہے آپ کے پاس اور اگلے پیروں کو گھٹنوں کے بل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتا ہے اور اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور زبان سے کچھ آواز نکال رہا ہے گل 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 کی۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو ایک نوجوان انصاری مدینہ کا رہنے والا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونٹ میرا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ اس نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں جوان تھا تو مجھ سے محنت مزدوری اور کام لیتے تھے یہ، اب میں بوڑھا ہو گیا تو کھانے کو بھی نہیں دیتے اور مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات تو ہوئی ہے ہم سے، ہم اس کو ذبح کرنا چاہتے تھے اور جوانی میں ہم نے اس سے خوب کام لیا جب یہ طاقتور تھا، ابھی ہمارا کام کا نہیں رہا تو ہم اسے ذبح کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اس کو قیمتاً مجھے دے دو، کتنا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر قیمت کے میں آپ کو اسے دے رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کے کانوں پر ہاتھ پھیرا اور اس سے فرمایا اب تو امن میں ہے، جنگل میں چرتا رہے، کوئی تجھے خوف و خطر نہیں، اور اب جہاں چاہے جنگل میں کھاتا پھر چرتا پھر، تو امن کے اندر ہے۔ وہ اونٹ بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا ہوا جا رہا تھا اور زبان سے کچھ آواز نکالتا جا رہا تھا۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ پتہ ہے یہ اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اور اللہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ کہہ رہا تھا
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے ہمیں امن دیا، مجھے امن عطا فرمایا، اللہ آپ کو اور آپ کی امت کو اسی طرح امن عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، ہم بھی لوگوں کے لیے رحمت بنیں، زحمت نہ بنیں۔ جو اپنے لیے پسند کریں اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، جو اپنے لیے ناپسند کریں وہی اپنے بھائی کے لیے ناپسند کریں۔ ہم آج ایک دوسرے کے لیے تکلیف دینے والے بن گئے ہیں، جبکہ ہم مسلمان وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے، جس کے اعضاؤں سے کسی بھی چیز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، سب باتیں سن رہے ہیں، باہر جا کر ہمارا عمل نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، کہیں دنیا میں اسی وجہ سے تو ہم پستی میں نہیں ہیں، پریشانیوں میں اسی وجہ سے تو مبتلا نہیں ہیں۔ نبی جو طریقہ دے کر گئے ہیں اس طریقے پر موجود ہیں ہم، یا اس طریقے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے؟ اگر چھوڑ دیا ہے تو پستی کی طرف جانا ضروری ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت ہیں۔ ایک آدمی آیا اور آپ کے گلے میں چادر جو ڈلی ہوئی تھی، آپ کی چادر کو پکڑ کر اس میں بل لگانے لگا اور آپ کا دم گھٹنے لگا، آنکھیں جو ہے پھولنے لگی، اور اس نے کہا کہ آپ وہ مال دو ہمارے لیے جو آپ کے پاس ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے اشارہ فرمایا کہ اس کو جو مال آیا ہے اس میں سے اس کو کچھ دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس کو اپنے صحابہ سے سزا دلوا دیتے، اور آپ کے پاس طاقت تھی، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کو آیا ہوا مال میں سے کچھ عطا بھی فرمایا۔ آپ چاہتے تو آپ اپنی طاقت کا استعمال کر لیتے، اس کو مارتے پیٹتے، وہ چلا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا اس کو کچھ دو، پھر اس کو دیا گیا اور پھر وہ لے کر گیا۔ آپ نے طاقت کے باوجود اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیا۔ یہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے معلوم کیا یہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو قرآن ہے وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، یعنی جتنا مقدس اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اتنا ہی مقدس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ کتنی اونچی کتاب ہے، اس وقت اللہ کی کوئی اس کے برابر کتاب نہیں۔ سب سے صحیح کتاب اللہ کا کلام قرآن ہے، جیسی مقدس اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دینی سفر میں تھے مکہ کے قریب میں، تو عرب میں تپتی ہوئی ریگستان تھی، کوئی پیڑ پودے نہیں ہوتے تھے، ببول کے پیڑ ہوتے تھے جن کی سایہ بھی اچھی نہیں ہوتی، چند پتے ان کے تنے پر ہوتے ہیں۔ ببول کے پیڑ کو دیکھا ہوگا آپ نے، سایہ دار درخت نہیں ہوتا وہ۔ تو دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، آرام کرنے کی ضرورت پیش آئی تو صحابہ مختلف پیڑوں کے نیچے، ببول کے درختوں کے نیچے آرام کرنے لگے۔ آپ بھی ایک ببول کے پیڑ کے نیچے لیٹ گئے دوپہر میں، اور آنکھ لگ گئی۔ اب ایک دشمن آتا ہے، اس نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہتے ہیں، آپ کی تلوار بھی لٹکی ہوئی ہے، اور موقع اچھا ہے کام تمام کر دیں۔ وہ دبے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، اور آپ ہی کی لٹکی ہوئی تلوار اٹھائی اور میان سے نکالی اور آپ کے گردن پر جا کھڑا ہوا، بولا بتاؤ محمد اب تمہیں کون بچائے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ یہ فرمایا مجھے میرا رب یعنی اللہ بچائے گا۔ اس اللہ کا اس پر اتنا اثر پڑا دشمن پر کہ وہ کپ کپا گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ تلوار زمین پر گری۔ پھر آپ نے اس کو اٹھایا اور پھر آپ نے فرمایا اب یہ بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کہ آپ ہی مجھے بچائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس نے مجھے تجھ سے بچایا ہے وہی تجھے مجھ سے بچائے گا، یعنی اللہ بچائے گا۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہمیشہ ہماری نظر چاہے نفع کا مقام ہو چاہے نقصان کا وقت ہو، ہمیشہ ہماری نظر اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ضرورت پڑی تو ڈاکٹر کے سامنے پیروں میں پڑ گئے کہ جی آپ بچا لو، میرے مریض کو آپ بچا لو۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں نہیں ہے بچانا میرے بھائیوں۔ کہیں ضرورت پڑی تو لوگوں کے افسران کے سامنے جھکنے لگے۔ میرے بھائیوں، ان سب کا افسر اور سب سے بڑا حاکم اور کارساز اور مالک اللہ رب العالمین ہے۔ ہمیشہ ہماری نظر اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جب بھی مسلمانوں نے اللہ کی ذات کو چھوڑا ہے اور دوسروں کو اللہ کے برابر شریک کیا ہے تب یہ ذلت اور رسوائی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اور جب اپنا تعلق اللہ سے گہرا بنایا، مضبوط بنایا ہے، اللہ نے ان کی نہتوں کی مدد فرمائی ہے۔ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں اپنی غلطیوں پر۔ کتنی غلطیاں ہم کر رہے ہیں، ہم سے تو شیطان بھی شرما رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کتنی گندگیاں، کتنے گناہ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ۔ آپ یہاں نکلتے ہو اپنے علاقوں میں، یہ تو مسلم بیلٹ ہے، لیکن یہاں آپ اپنی عورتوں کو دیکھو، ایسا لگتا ہے جیسا آپ لندن میں کھڑے ہو۔ اپنا لباس بدل دیا۔ آج سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ نہیں بھائی، حجاب عورت کا اپنا حق ہے، اسے کیوں چھین رہے ہو؟ دوسرے لوگ یہ بتا رہے ہیں، کورٹ بتا رہا ہے، لیکن ہم اپنے حجاب کو، اپنے پردے کو ترک کر رہی ہیں، تو ذلت میں تو مبتلا ہونا ہی ہے۔ آج اخبار پڑھ رہا تھا میں، کورٹ نے کہا کہ نہیں، عورت کا حق ہے حجاب، چاہے وہ اپنا حجاب استعمال کر سکتی ہے، اسے اتروا نہیں سکتے آپ۔ ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی اچھے انسان موجود ہیں۔ اگر ہم صحیح ہو جائیں تو سارے معاملے صحیح ہو جائیں، ہم صحیح نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، صحیح راستے پر آنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گھر کے اندر کسی خاتون کو نہیں مارا۔ 9 یا 11 بیویاں تھیں، سب کا حق بیک وقت پورا ہو رہا تھا۔ ہم ایک عورت کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے۔ دن میں کتنے مرتبہ ہم اس کو مارتے، پیٹتے اور ڈانٹتے ہیں۔ اگر آپ عورت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو شادی مت کرو، روزہ رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوا۔ انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور عورت کے لیے کوئی خاص مٹی استعمال نہیں کی گئی، بلکہ انسان کی بائیں پسلی سے، اس آدمی کی بائیں پسلی سے اس کو بنایا، اور فرمایا اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، اور فرمایا اس میں اگر 99 کوتاہی ہے، غلطی ہے، تو ایک اچھائی اس کے اندر ضرور ہوگی، اس ایک اچھائی پر زندگی بھر نبھا کرنے کی کوشش کرو۔ ہمارے کتنے معاملات آج کورٹ میں چل رہے ہیں، طلاق کے، مار پیٹ کے، جہیز کے۔ کتنی بچیاں بغیر نکاح کے بیٹھی ہوئی ہیں، نہ اتنا پیسہ ہوگا نہ نکاح ہوگا۔ صحابہ کے زمانے میں نکاح آسان، زنا مشکل، اس زمانے میں زنا آسان، نکاح مشکل، الٹا ہو گیا سارا۔
آدمی بچی کو جہیز وغیرہ نہ دے، اتنا بڑا ٹینٹ نہ لگائے اور اتنا سارا سامان بارات بلا کر نہ کھلائے پلائے، اتنا خرچہ نہ کرے، بلکہ اس کو وراثت میں حق دے، یہ ہے قیامت کا روز اس پر آزادی ملے گی کہ لو تم نے اپنے بچوں میں عدل اور انصاف کیا تھا، بچیوں کو وراثت میں جو اس کا حق تھا وہ دیا تھا، آج میں تمہیں اس کا عوض جنت دے رہا ہوں۔ آدمی یہ سوچتا ہے نکاح کر دو، شادی کر دو، بڑا سا ٹینٹ لگا دو، اچھی طرح سے کئی قسم کے کھانے بنوا کر بارات کو کھلا دو اور اس کو جہیز وغیرہ دے دو، ایک مرتبہ سب نمٹارا ہو گیا اور ہم آزاد ہو گئے، اب ہمیں کچھ لینا دینا نہیں اس لڑکی سے۔ نہیں، آپ نے یہ کام غلط کیا، شریعت کے خلاف کیا، اس لیے آپ کے رشتے میں برکت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ اس کو وراثت میں حق دیتے، نکاح سادہ مسجد میں کرتے۔ میں دیکھتا ہوں جانا ہوتا ہے تقریبات میں شادیوں کے، جب نکاح ہوتا ہے تو 5 آدمی ہوتے ہیں مشکل سے نکاح کے وقت، نکاح پر، اور جہاں کھانا بن رہا ہوتا ہے، کھانا بٹ رہا ہوتا ہے، کباب جہاں ہوتے ہیں، آئس کریم جہاں ہوتی ہے، کولڈ ڈرنک جہاں ہوتی ہے، وہاں سینکڑوں آدمی کھڑے ہوتے ہیں لائن لگا کر۔ دین سے بے توجہی، جہاں اصل کام ہو رہا ہے، شادی میں جو اصل کام ہے وہ نکاح ہے، اس پہ کوئی نہیں ہے، کھانے پر سینکڑوں آدمی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ زوال کی بات ہے، یہ ہماری تنزلی کی بات ہے۔ ترقی نہیں کر سکتی وہ قوم جو شادی اور بیاہوں میں فضول خرچی کرے اور بے شمار پیسہ خرچ کرے، یہی پیسہ تعلیم پر خرچ ہوتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر تمہیں چین بھی جانا پڑے تعلیم حاصل کرنے کے لیے چین جاؤ۔ اسلام نے کسی بھی علم کو تقسیم نہیں کیا کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا علم ہے۔ جو بھی نفع دیتا ہے انسان کو علم، اسے حاصل کرو، جو نفع نہ دے اسے مت کرو۔ ہماری قوم تعلیمی اعتبار سے بہت پیچھے ہے، بیاہ شادیوں میں خرچہ کرنے میں بہت آگے، غیر مسلم بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ سینکڑوں ہمارے یہاں رسم و رواج ہیں شادی کے موقع پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، آپ بتاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارات چڑھائی؟ اتنا بڑا ولیمہ کیا، ٹینٹ لگوایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے مقدس بیٹی ہماری ہو سکتی ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح شیر خدا حضرت علی سے کیا جا رہا ہے۔ 4 مہینہ یا 3 مہینہ پہلے مسجد میں نکاح ہو رہا ہے، 3 مہینہ بعد پھر رخصتی ہو رہی ہے۔ وہ آ کر 4 بجے کے قریب کہہ رہے ہیں کہ جی میری رخصتی کر دو، آج نکاح تو ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ہو جائے گا۔ آپ اپنے گھر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک خادمہ تھی ام ایمن، ان سے فرمایا فاطمہ کو آج بھیجنا ہے علی کے گھر۔ حضرت فاطمہ 4 بجے کے بعد کیا تیاری کریں گی بیچاری؟ آپ اندازہ لگاؤ، ہمارے یہاں تو 6 مہینہ سال پہلے سے شادی کی تیاری ہو رہی ہیں۔ یہ ہاتھوں کو غیر مسلم مردوں کے ہاتھ میں دے رہی ہیں ہماری عورتیں مہندی لگانے کے لیے، چوڑی پہننے کے لیے، جبکہ ناجائز ہے۔ پھر برائیاں پیدا ہوں گی۔ زنا کا اڈا تو ہم نے کھول دیا، زنا کا دروازہ کھول دیا۔ غیر محرم عورت کا غیر محرم مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ حرام ہے۔ پھر جو ہے بال بنانے کے لیے جا رہی ہیں ہماری عورتیں، 10-10 ہزار 15-15 ہزار میں وہ تیار ہو رہی ہیں۔ چہرہ بنوایا جا رہا ہے، ہاتھوں کو بنوایا جا رہا ہے۔ عورت کو بھی چاہے وہ عورت ہی ہو اپنا بدن دکھلانا جائز نہیں کسی غیر عورت کو۔ اسی طرح مرد بھی، لڑکے بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ دولہا وہ بھی تیار ہوتا ہے، 10-15 ہزار روپے اس کا بھی لگتا ہے۔ چہروں کو بدلوایا، تبدیل کیا جا رہا ہے، طرح طرح سے برائیاں ہمارے یہاں پیدا ہو رہی ہیں۔
بہرحال جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف نہیں لوٹیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا کے اندر۔ تمام مسائل کا، تمام پریشانیوں کا علاج اللہ نے قرآن اور حدیث کے اندر رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھا ہے۔ آپ نے 12 ربیع الاول کو دیکھا ہوگا، دنیا بھر میں جلوس نکالے گئے، ہمارے نبی 63 سال زندہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی صحابہ سے نہیں فرمایا کہ میری ہر سال ڈے منائی جائے، برتھ ڈے منایا جائے، کیک کاٹا جائے۔ ہمارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گئے، ان کی پیدائش کے دن پر کیک کاٹا جا رہا ہے، لوگوں کو بلا کر کے نہیں، موم بتیاں جلا کر کے نہیں بجھوائی جا رہی ہیں۔ یہ یہودی اور عیسائیوں کا طریقہ ہو سکتا ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ افسوس کرنا چاہیے، 1 سال کم ہو گیا ہمارے بچے کا زندگی کا، 1 سال یہ موت کے اور قریب پہنچ گیا۔ یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے، اور فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم بھی جس قوم کا طریقہ اختیار کرے قیامت کے روز وہ اسی میں سے اٹھائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ موجود رہے، کتنے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، کبھی آپ کا پانی وضو کا زمین پر نہ گرنے دیا، آپ کا کوئی بال زمین پر نہ گرنے دیا، بے انتہا آپ سے محبت کرنے والے، وہ آپ کے بعد موجود رہے۔ آپ کی وفات پر کبھی انہوں نے اس طرح کا پروگرام نہیں کیے، جگہ جگہ جو ہے جلوس نکالے جائیں۔ پھر ہم میں اور غیر قوموں میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس فکر کو لے کر زمین پر آئے تھے۔ آپ کے طریقوں کو عام کیا جائے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، ایک یہودی کا لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، مجلس میں بیٹھتا تھا، چند دنوں سے وہ آنا بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ وہ نہیں آ رہا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ بیمار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، اس یہودی کے بچے کی تیمارداری کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے۔ جب آپ کو پتہ چلا، اس سے ایک طریقہ تو یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی بھائی بیمار ہے، ہمارا دوست ہے، تو اس کی عیادت کرنے کے لیے ہم جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو وہ بچہ بالکل جان اور زندگی اور موت کے درمیان تھا، روح نکلنے والی تھی۔ پھر آپ نے اس پر کلمہ پیش کیا، وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، باپ نے اجازت دے دی کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جو ہے تم پڑھو۔ اس بچے نے وہ کلمہ پڑھا اور جان نکل گئی اس کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ایمان لانے کی وجہ سے اتنی خوشی تھی، آپ کی پیشانی خوشی کی وجہ سے چمک رہی تھی۔ آپ گھر آتے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کا چہرہ آج بہت خوش ہے، کیا بات ہے؟ پیشانی پر خوشی کے آثار ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ جہنم میں جاتے جاتے رک گیا، عذاب سے بچ گیا میری وجہ سے۔ پھر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا ایسا کرو، پانی گرم کرو۔ پھر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی گرم کرا کر غسل دیا، اور پھر اس کے لیے قبر کھدوائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبر میں اتارنے کے لیے خود بنفس نفیس قبر کے اندر اترے۔ صحابہ رش کر رہے تھے کہ کاش یہ میت ہماری ہوتی، کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑ جائیں، جہاں آپ کے ہاتھ لگ جائیں، وہاں جہنم کا عذاب نہیں چھو سکتا، نہیں آ سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جو ہم کو نہ دیں ہم اس کو بھی دیں، ہمارا نبی کا طریقہ ہے۔ جو ہم کو برا کہیں ہم اس کو برا نہ کہیں۔ ہماری مثال ایک پھلدار درخت کی سی ہے۔ پھلدار درخت پھل بھی دیتا ہے، ڈنڈا بھی کھاتا ہے، جواب نہیں دیتا۔ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی اس کو دنیا میں عام کرنا چاہیے، اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دنیا میں اس کی دعوت دینی چاہیے لوگوں کو، اور یہ خرافات اور بدعات جو ہو رہی ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور دنیا میں امن کیسے آئے، حالات بہتر کیسے ہوں، ہماری بدعمالیاں کتنی عروج پر ہیں، ان سے توبہ اور استغفار جب تک اجتماعی طور پر نہیں کی جائے گی، میرے بھائیوں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ سب لوگ متحد ہو رہے ہیں، ہم منتشر ہو رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اتحاد پیدا کریں،
نمازوں کی 5 وقت جماعت کے ساتھ پابندی کریں، نفلی روزہ وغیرہ رکھیں، صدقہ اور خیرات کریں، اپنے گناہوں پر توبہ اور استغفار کریں، اللہ سے معافی تلافی کریں اور آخرت کی فکر کریں، اور جو ہے امن کی بات کو لے کر ساری دنیا میں پھریں، امن کا پیغام دیں اور اچھے کام کریں، برے کاموں سے بچیں۔ جو ہمارے نبی کا طریقہ ہے اس طریقے پر ہم آئیں تو دنیا میں سارے لوگ آپ کی برکت سے امن میں رہیں گے، خیر میں رہیں گے، پریشانیوں سے محفوظ رہیں گے۔ جب آپ بگڑو گے تو ساری دنیا میں تزلزل، پریشانی آئیں گی، عذاب آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حکموں پر چلنے کی اور اپنے نبی کے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب